أجمعين من أول ظلمهم وعداوتهم وشقاوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، وقت کافی آ چکا ہے، مجلس اختصار کا تقاضا کر رہی ہے. بہت ہی مختصر چند جملے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر آ، اور ایسی حالت میں پلٹ کر آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے. میرے عزیزوں، قرآن کریم کا حرف حرف اللہ کا ہے، کتاب کتاب الہی ہے، ایک ایک حرف اللہ کا ہے، ایک ایک آیت اللہ کی ہے، ایک ایک سورہ اللہ کا ہے. حرف بے جان ہے جب تک اسے لہجہ نہ ملے. حرف بے جان کہلاتا ہے جب تک اس حرف کو لہجہ نہ ملے. تو رب کائنات نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور قرآن کو لہجہ عطا کیا، لہجہ یہ محمد کے عنوان سے. تو پتہ چلا کہ کلام کلام الہی ہے، لہجہ لہجہ یہ محمد ہے. حرف قرآن کا ہے، لہجہ محمد کا ہے. آیت قرآن کی ہے، لہجہ محمد کا ہے. سورہ قرآن کا ہے، لہجہ محمد کا ہے. اللہ نے حکم پہنچایا محمد کے لہجے کے ذریعے سے، اللہ نے پیغام پہنچایا لہجہ یہ محمد کی وساطت سے. اللہ نے ایک ایک حکم کی وضاحت فرمائی لہجہ یہ محمد کے ذریعے سے. ہم پوری دنیا کو یہی تو بتلانا چاہتے ہیں، جب تک حرف پروردگار لہجہ یہ محمد کے بغیر ہم تک نہیں پہنچتا تو ہماری بات بغیر وسیلے کے اللہ تک کیسے پہنچ سکتی. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. لہذا کلام الہی کے لیے ہمیشہ ایک ایسا لہجہ چاہیے جو لہجہ یہ محمد کہلائے. اب بھی یہ حدیث سمجھ میں نہ آئے کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، و اوسطنا محمد، و کلنا محمد. پیغمبر فرما رہے ہیں ہدایت کی ذمہ داری لے کر کوئی بھی روئے زمین پر آ جاتا ہے، محمد کے گھرانے سے وہ پہلا بھی محمد کہلاتا ہے، آخری بھی محمد کہلاتا ہے، وسط بھی محمد کہلاتا ہے، اور کل محمد کہلاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور محمد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چیز ایک ہے، نام دو ہے. اگر یہ قرآن پیکر میں ڈھل جائے تو محمد کہلاتا ہے، محمد لفظوں میں ڈھل جائے تو قرآن کہلاتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. جلوس اذا کا سلسلہ ہے، بس ربط مصائب کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کا کلام ہمیشہ محمد کے لہجے سے روئے زمین تک پہنچا، نوع بشر تک پہنچا، اور اسی لہجہ یہ محمد کے ذریعے سے حکم الہی کا تعارف ہوتا ہے، دین پروردگار کا تعارف ہوتا ہے. اقرا کے ذریعے سے رب کائنات نے اپنے پیغام کو عام کیا. الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت کے ذریعے سے دین کو اتمام کیا. اور جب دین مکمل شریعت بن کر پیغمبر اسلام نے اسے متعارف کرایا، سلسلہ یہ نبوت ختم ہوتا ہے، سلسلہ یہ امامت شروع ہوتا ہے. امامت کا سلسلہ اس لیے شروع ہوتا ہے کہ وہ دین مبین اسلام کے رہنما کہلائے، راہبر کہلائے، ہادی کہلائے. جس لہجے میں محمد نے قرآن پہنچایا اسی لہجے کو قیامت تک رب کائنات نے باقی رکھنا چاہا.
کبھی وہ لہجہ علی کی شکل میں متعارف ہوتا ہے، کبھی حسن کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی حسین کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی عابد کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی باقر کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی صادق کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کاظم کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی علی الرضا کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی جواد کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی ہادی کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی عسکری کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر رب کائنات نے اتنا بڑا انتظام کیا کہ قیامت تک مہدی آخر الزمان کے لہجے سے اللہ نے قرآن کو بھی باقی رکھا، قرآن کے لہجے کو بھی باقی رکھا۔ جی مولا سلامت رکھے، دونوں ہاتھ بلند کر کے یا مناتے رہیں گے عزاداری حسین اسی طرح شور و شان سے، مناتے رہیں گے عزاداری حسین اسی طرح شور و شان سے، لیتے رہیں گے دعائیں مادر حسنین سے، وعدہ مناتے رہیں گے عزاداری حسین اسی طرح شور و شان سے، لیتے رہیں گے دعائیں مادر حسنین سے، وعدہ میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے اور کشتی نجات بھی، رکھے گا وہ عداوت مجھ محمد سے، رکھے گا جو عداوت حسین۔ حاضری تاریخ بشریت میں دو چیزیں بڑی منفرد ہیں میرے عزیزوں، اس جلوس اعزا کے توسط سے یہ جملہ سنتے جائیے گا۔ ایک لہجہ قرآن منفرد ہے، کائنات کا کوئی خانوادہ لہجہ قرآن حاصل نہیں کر سکتا سوائے خانوادہ یہ محمد کے، یہ منفرد ہے، اور کائنات میں علم کا عنوان کوئی گھرانہ حاصل کر ہی نہیں سکتا سوائے عباس علمدار کے۔ دو منفرد چیزیں ہیں، یہ سامنے بچے علم لیے کھڑے ہیں میرے عزیزوں، یہ علم آج کا نہیں ہے، یہ حضرت آدم کے زمانے سے چلا ہوا علم ہے۔ یہ علم کبھی شیس کے ہاتھ میں آتا ہے، یہ علم کبھی نوح کے ہاتھ میں آتا ہے، یہ علم کبھی ادریس کے ہاتھ میں آتا ہے، یہ علم کبھی ابراہیم کے ہاتھ میں آتا ہے، یہ علم کبھی اسماعیل کے ہاتھ میں آتا ہے، یہ علم کبھی داؤد اٹھاتا ہے، یہ علم کبھی سلیمان اٹھاتا ہے، یہ علم کبھی عیسیٰ اٹھاتا ہے، یہ علم کبھی موسیٰ اٹھاتا ہے۔ سلسلہ نبوت میں علم کی تاریخ چلتی آ رہی ہے، زمانہ پہنچتا ہے پیغمبر گرامی اسلام کی ذات تک، یہ علم محمد کے ہاتھ میں آتا ہے۔ محمد کبھی اس علم کو حمزہ کے ہاتھ میں تھماتے ہیں تو حمزہ اسلام میں پہلے علمدار کہلاتے ہیں، پھر یہ علم جعفر طیار کے ہاتھ میں آتا ہے تو جعفر طیار اسلام کے علمدار کہلاتے ہیں، پھر یہ علم علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں آتا ہے تو علی مرتضیٰ علمدار اسلام کہلاتے ہیں، پھر یہ علم عباس علمدار کے ہاتھ میں آتا ہے تو عباس علمدار کہلاتے ہیں، قیامت تک عباس علمدار کہلائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ علم توجہ کیجئے گا، یہ علم جب حمزہ کے ہاتھ میں تھا تو علم اوپر رہتا تھا، حمزہ کا پنجہ نیچے رہتا تھا۔ یہ علم جب جعفر طیار کے ہاتھ میں آیا، علم اوپر رہتا تھا، پنجہ نیچے رہتا تھا۔ جب علم علی کے ہاتھ میں آیا، علم بلند ہوتا تھا، علی کا پنجہ نیچے ہوتا تھا۔ جب سے علم عباس کے ہاتھ میں آیا، تاریخ بدل گئی، علم نیچے رہتا ہے، پنجہ اوپر رہتا۔ مولا سلامت صدا علم عباس، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کربلا والوں کی پیاس کا، کربلا میں جو بھی آئے، کربلا میں جو بھی آئے ہماری زیارت کو فرماتا ہے مظلوم کربلا، بعد میں کرے میرا سلام، پہلے کرے سلام عباس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم عباس علمدار کا ذات عباس سے علم مخصوص ہو جاتا ہے۔ اگر آج تاریخ انسانیت میں 1400 سال گزر جانے کے بعد اگر کوئی جوان علم اٹھاتا ہے، اگر کوئی بچہ ہاتھ میں علم عباس کو بلند کرتا ہے تو میرے عزیزوں ہمیشہ یاد رکھنا
یہ علم عباس کے ہاتھ میں کیوں آیا؟ دعائے زہرا کا نتیجہ تھا. توجہ چاہوں گا، دعائے زہرا کا نتیجہ تھا. عباس کے ہاتھ میں علم آیا. اگر آج کوئی بچہ سنت عباس پہ عمل کرتا ہے تو یاد رکھنا وہ دعائے زہرا لیتا ہے، وہ زہرا کی دعائیں لیتا ہے. مگر عباس کا علم ایسے منفرد ہے. میرے عزیزوں، یہ علم جب حمزہ کا تھا تو علم حمزہ کا کہلاتا تھا. اس کے بعد جعفر طیار کے ہاتھ میں علم آیا تو یہ علم اب حمزہ کا نہیں کہلایا، اب جعفر طیار کا کہلایا. پوری توجہ چاہوں گا، باب فضائل میں آخری جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. جب یہ علم جعفر کے ہاتھ میں آیا اب حمزہ کا نہیں کہلایا، یہ علم جعفر کا کہلایا. جعفر کے پاس سے علم علی کے ہاتھ میں آیا، اب یہ علم جعفر کا نہیں کہلایا، اب یہ علم علی کا کہلایا. علی سے یہ علم منتقل ہوا عباس کے پاس، اب علم علی کا نہیں کہلایا، علی کے بعد عباس کا کہلایا. اس کے بعد ساری حجتیں آئی، نہ یہ علم حسن کا کہلایا، نہ حسین کا کہلایا، نہ عابد کا کہلایا، نہ باقر کا کہلایا، نہ صادق کا کہلایا، نہ کاظم کا کہلایا، نہ رضا کا کہلایا، نہ جواد کا کہلایا، نہ ہادی کا کہلایا، نہ عسکری کا کہلایا. میرے عزیزوں، جب مہدی کی حکومت آئے گی اللہ بھی انتظار کر رہا ہے، آپ بھی انتظار کرنا. حکومت مہدی کی ہوگی، علم عباس کا ہوگا. بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. جب سلسلہ بڑھتا گیا بات علم تک آ گئی، اب میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. بات علم تک آ گئی، ایک منزل ایسی آتی ہے بچوں کی نظر علم پر ہوتی ہے. مقام ایسا تھا، منزل ایسی تھی کہ بچوں کی نگاہیں مرکوز ہیں علم کے پھریرے پر. علم کبھی دائیں جھکتا ہے، بچے علم کے ساتھ دائیں طرف جھک جاتے ہیں. یہ علم بائیں جھکتا ہے نا تو سارے بچے بائیں جانب جھکتے ہیں. اور ایک مرتبہ علم ذرا نشیب و فراز میں چلا جاتا ہے، بچے اپنے پنجوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ علم کا پھریرا نظر آئے. ایک مرتبہ سارے بچوں کے ہاتھوں میں سکینہ نے کوزے تھمائے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب پیاس بجھ جائے گی، میرے چچا جو گئے ہیں اب پانی آئے گا، علم بھی آئے گا، علمدار بھی آئے گا. لیکن ایک منزل آتی ہے جب علم آتا ہے علمدار نہیں آتے تو سکینہ کے ہاتھ سے کوزہ زمین پہ گرتا ہے. بس عزاداری سکینہ شروع ہو گئی، کوزہ زمین پہ گر کے ٹوٹ جاتا ہے. یعنی زمانہ یہ بتلا رہا ہے سکینہ پیاس کا امتحان ہے، شریعت بچے گی مگر تیری پیاس نہیں بجھے گی. بابا قریب آئے، کہا بابا میرے علمدار کہاں ہے؟ ایک مرتبہ زینب کبریٰ کے کانوں تک یہ جملہ پہنچا سکینہ کا. زینب آئی، سکینہ کو آغوش میں لیا، ایک جملہ کہا سکینہ اب مجھے بابا علی کی وصیت یاد آ گئی. میرے بابا کہتے تھے زینب تیرے سر پہ چادر نہیں بچے گی. میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر سے چادر کون چھین سکتا ہے. اب یقین ہو گیا جب پردے کا محافظ نہ رہا سر پر پردہ نہ رہے. اجرکم علی اللہ. جلوس عزا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. میرے عزیزوں، جلوس کی تاریخ زینب کبریٰ نے رقم کی ہے، سید سجاد نے رقم کی ہے. آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کھل کر ماتم کیجئے گا. آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہتھ گھڑیاں نہیں ہے، آپ کے گلے میں توق نہیں ہے، آپ کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ہے. آپ کھل کے مظلوم کا ماتم کریں. ارے کسی نے سید سجاد سے پوچھا مدینے میں مولا کرب کے لمحات کیا تھے؟ مولا فرمانے لگے سب سے بڑا کرب کا لمحہ یہ تھا میرے ہاتھوں میں ہتھ گھڑیاں تھی، میرے پیروں میں بیڑیاں تھی، میرے گلے میں خاردار توق تھا. میرے بابا کے جنازے کے قریب سے مجھے ایسے گزارا گیا جیسے میرا اس شہید سے کوئی تعلق نہ ہو. ایک مرتبہ سجاد فرماتے کاش
اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں اپنے غریب الوطن بابا کا ماتم کرتا. اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں خاک کربلا اٹھا کر اپنے سر پر لگاتا اور ایک جملہ کہتا السلام علیکہ یا غریب العطشان. اے میرے غریب پیاسے بابا آپ پر سجاد کا سلام.